الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کو امن کا شہر بنا دیجئے، اس کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو رزق دیا جائے جو طرح طرح کے پھلوں سے ہو۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے آیت نمبر 124 کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے کے لیے امامت کی دعا فرمائی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، گویا جو بھی آپ کی نسل میں ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں دی جائے گی۔ لہذا اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تو ان کو اہل ایمان کو خاص کر لیا اور عرض کیا کہ پھلوں کا انعام اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو دیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں سبھی کو رزق دیتے ہیں اور رزق دنیاوی مومن کو اور کافر کو سبھی کو ملتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ رزق تو سبھی کو ملے گا، اس میں ایمان والوں کو خاص نہیں کیا جائے گا، سبھی کھائیں گے، لیکن آخرت کا رزق صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ کافروں کو بھی دنیا میں رزق ملتا رہے گا، جتنی جس کی زندگی ہوگی اتنے دن اپنا رزق کھائے گا، اور دنیا میں جتنی بھی بڑی زندگی ہو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ اہل کفر دنیا میں کھا پی لیں گے اور دنیا سے نفع اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں ان کو دوزخ میں جانے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا، اور دوزخ کے عذاب سے انہیں کسی بھی طرح اور کبھی بھی کوئی چھٹکارا نہ ملے گا، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جب تک اللہ نے چاہا اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اہل مکہ جو ہے وہ مشرک ہو گئے، کعبہ شریف تک میں انہوں نے بت رکھ لیے اور لات عزا منات بتوں کی جو ہے اس کے نام کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو جاتی کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں رزق ملے، تو اہل مکہ نے جب کفر اختیار کیا تھا اسی وقت وہ پھلوں کے رزق سے محروم ہو جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل مکہ کو ہمیشہ رزق دیا، مومنوں کو بھی دیا اور کافروں کو بھی دیا۔ ایک بات اور غور کرنے کے لائق ہے کہ مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہوتی ہے، نہ شجرکاری ہوتی ہے، نہ صنعت کاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں، اور تمام تر پھل جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی، اسی طرح سے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، ابراہیم نے آپ سے مکے کے لیے دعا کی تھی اور میں آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے مانگا تھا میں اسی قدر اور اس کے ساتھ اس جیسا مزید آپ سے طلب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے ثمرات اور مصنوعات کھینچے چلے آتے ہیں۔
یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔